پر حاضر ہوتے ہیں مور لگوانے کے لیے. تو اسی چیز کو میں نے کہا اعلیٰ حضرت نے دیکھ کر لکھا ہوگا نا کہ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتہا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, چلتے عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا. قطرہ مصطفیٰ عطا کرے, دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا, دھارے گرتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. حضرت اللہ کے گرام قدر ایسے ہی تو حضور کی سخاوت, حضور کی عطا کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت نے لکھا نا. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسلم شریف کی حدیث, مشکات شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے کہ واللہ یعطی بعد قاسم, اللہ مجھے عطا کرتا ہے میں آگے بانٹ دیتا ہوں. واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, تارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا, تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. اور پھر بڑی محبت سے لکھا اغنیا پلتے ہیں, اغنیا غنی کی جمع اغنیا, اغنیا پلتے ہیں در سے وہ ہے بارہ تیرا. بارے کو تو سمجھتے ہیں نا, اغنیا پلتے ہیں تیرے در سے وہ ہے بارہ تیرا, اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے وسطی تیرا. اصفیاء صوفی یعنی یہ ہے بیچ میں راز. 980 سال بیت گئے, جو راز کی بات میں کر رہا تھا, جو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ 980 سال بیت گئے. میں آپ کو بتاؤں میرے پردادا کی قبر کا مجھے نہیں پتا, پردادا کی قبر کا مجھے نہیں پتا, میرے والد کو شاید پتا ہو, میں بھی نہ پتا ہوگا. یعنی نشان مٹ جاتے ہیں, ہمیں ماں باپ سے بڑھ کے کوئی عزیز نہیں. بعض لوگ معافیا دیکھ کر قبر بھی بھول جاتے ہیں, حالانکہ ہونا نہیں چاہیے ایسے, لیکن بھول جاتے ہیں. اللہ اکبر. میں قربان جاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور عطا پر جس پر حضور کی نظر ہو جاتی ہے اس کا حال پھر یہی ہوتا ہے جو علی اجمیری کے دربار میں ہو رہا ہے. ہاں جی, یہ میرے مصطفیٰ کی عطا ہے. کیوں واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتہا تیرا. کیونکہ کہا نا علی اجمیری نے بھی کہا نا کرم آج بالا بام آ گیا ہے, زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے, اور پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا, میں یہ کہوں گا نام محمد. انہوں نے ساری زندگی فقط اللہ کے پیارے محبوب کے دین کی باتیں کی ہیں. حضور کا وہ دین سمجھایا. پھر کیا ہوا, لاہور میں بڑے جادوگروں نے ڈیرا لگایا ہوا تھا, فقط آپ کی ایک نظر عنایت سے, کیونکہ آپ پر نظر مصطفیٰ کی تھی نا. دیکھیں نا تاریخ گواہ ہے, کوئی جو مرضی کہتا پھر وہ اس کی سوچ ہے. آج بھی جگہ موجود ہے جہاں پر لوگوں کو لاہور میں کھڑے کھڑے قبلے کی زیارت کروائی گئی. آج وہ نشان موجود ہے, وہ جگہ موجود ہے. جو مرضی بھائی وہ تیرا ایمان ہے, تو نہیں مانتا نہ صحیح, لیکن بات کیا جود و کرم. میں دونوں شخصیات کو ملا کر بات کر رہا ہوں. آپ علی اجمیری کا دربار دیکھیں. علی اجمیری کے بعد حضور سیدی مرشدی اعلیٰ حضرت 1856 میں آپ کی ولادت ہوتی ہے. شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کے 1856 میں ولادت ہوتی ہے. ادھر 980 سال بیت گئے علی اجمیری کے مزار کو بنے ہوئے, علی اجمیری کو اس دنیا سے گئے ہوئے, اور پھر مزید لوگ بڑھتے گئے, حتیٰ کہ
چشتی کہ لوگ کام ہو جائیں، لوگ ادھر ادھر تتر بتر ہو جائیں، نہیں، بلکہ جن پر مصطفیٰ کی نظر ہو جاتی ہے ان پر اللہ ایسے ہی کرم کرتا ہے، ایسے ہی کرم ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے، عظیم المرتبت نے 1856 میں ولادت ہوئی اور آپ نے اس وقت پاک و ہند میں مصطفیٰ جان رحمت کا وہ تیر جو علی اجمیری پر آگے معین الدین چشتی اجمیری، دیکھیں میں نے پچھلے جمعے بھی بات کی، اجمیر سے چلتے ہیں یعنی معین الدین چشتی اجمیری آتے ہیں اور 40 دن یہاں بیٹھے ہیں، کس لیے؟ علم تو انہوں نے پہلے بھی پڑھا ہی ہوا تھا، یہاں تو صرف مور لگوانا چاہتے تھے، تھپا لگوانا چاہتے تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے دل میں کچھ ہوتا ہے، تھپا کہیں اور لگاتے ہیں، جب تھپے کہیں اور لگتے ہیں تو حالات پھر ہمارے سامنے جو ہمارے ہو رہے ہیں یہ حالات ہمارے سامنے ہی ہے، حقیقت ہے، ہم سوچ کچھ رہے ہوتے ہیں۔ ابھی کل 7 تاریخ گزری ہے، یوم تحفظ ختم نبوت تھا، یہ 1974 کے اندر ہمارے اہل سنت والجماعت بریلوی علماء نے مولانا شاہ نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ، مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ، میں نا بابا جی کی بات سن رہا تھا تو جب آپ کرن آپ کو جیل میں پکڑا ہوا تھا تو آپ کو نا آپ کے حالات ہی بڑے انداز بڑا آنا ہوتا تھا۔ عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ انہوں نے شادی نہیں کروائی تھی، وہ کہتے تھے جب تک نظام مصطفیٰ نہیں آئے گا میں شادی نہیں کرواؤں گا، اور وہ یہ تحریک لڑتے رہے، آپ کو گرفتار کیا ہوا تھا، آپ کے لیے آپ کی پھانسی کا حکم یعنی انہوں نے سزائے موت سنا دی، تو جیلر نے نا جلانے کے لیے کہا کہ عبدالستار کو بلایا بھی آؤ میری بیرک میں میرے دفتر میں آؤ، بلایا گیا اور جب بلایا نا کہا جی تمہارے تو ڈیتھ وارنٹ بھی جاری ہو گئے ہیں، ڈیتھ وارنٹ جاری ہو گئے اور تو پتہ نہیں کیا ہے کہ دل بدل لوگوں کو تو جب سزائے موت ہوتی ہے وہ سکڑ جاتے ہیں، تیرا تو وزن پہلے سے بھی زیادہ لگ رہا ہے۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا کہ میں نے جیل کا گراٹ ہوں نا، آپ نے وہ پگڑی پانے آپ کی ویسے تورے والی پگڑی ہوتی تھی اتنا اونچا، میں نے الحمدللہ زیارت کی بھی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، 1999 کے اندر میں نے زیارت کی اور عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ کی کہ جس سال میری دستار ہوئی نا تو وہ اس سال ان کی ظہر کے ٹائم نشست تھی مدرسے میں، اس وقت ان کا خطاب ہوا تھا، میں نے الحمدللہ زیارت کی، کئی پٹھان اور چنا تو باہر گیا، ہم نے نا اپنا ٹکڑا اتار کے کہا کہ تو کی سمجھے کہ میں ڈر جاؤں گا، اے بھئی ایسی تے کفن اپنا نا سیر تے بن کے پھیر رہے تو سزائے موت اتنا منتم کیا تھے نا، نہیں ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہمیں موت سے نہ ڈرو، تمہیں کیا پتا ہم جب جیل میں رہتے ہیں یا جہاں بھی جاتے ہیں جن کا کھاتے ہیں وہ ہر وقت ہمارے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور کیا جھوٹو کرم ہے شاہ بتا دینا، وہاں کیا جھوٹو کرم ہے شاہ بتا دینا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں آج سمجھ جاؤ، تو کل کا جو دن تھا نا ہمارے بھائی ختم نبوت کے حوالے سے بڑا ہی لوچت کی جاتی ہے، جی وہ ہمارا ہے جتنے ہیں، میں کہتا ہوں یہ بات حقیقت ہے، اس میں کمپرومائز ہے کہ جب حضور نے کہہ دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، پھر کوئی کہے جی نہیں رسی کلمہ تے پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ ہم پڑھتے ہیں، قرآن بھی ہم پڑھتے ہیں، میرے پاس ان کے لٹریچر اس طرح کے پڑھے ہیں، جی ہم کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، بس یہ ہے کہ نائب محمد ہم سمجھتے ہیں غلام احمد قادیانی کو معاذ اللہ، کبھی نائب کے نام پر دھوکہ، بھائی نبی ہم کب کہہ رہے ہیں کہ وہ نبی ہیں، ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے، یہ لوگوں نے مولویت یعنی اس طرح بھی بچوں کو پاگل بنایا جاتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں میرے دوستوں، نوجوانوں، یوٹیوب، فیس بک
ٹویٹر، دیگر سوشل میڈیا، الیکٹرانک